دسترس میں ستارے از قلم مریم مزید قسط نمبر 2۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہاری طرف ہی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر امارا بے ساختہ بولی تھی، خیریت؟ زینب نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ امی نے کڑی بنائی تھی، وہی لے کر آ رہی تھی۔ کڑی؟ زینب نے چٹکارا لے کر اسے دیکھا۔ ایک باؤل میں کڑی ڈال کر میرے لیے علیحدہ رکھ دو اور امی کے لیے پلیٹ میں ڈال کر لے آؤ۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتی ہوئی کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بھوکی ندیتی۔ کڑی پلیٹ میں ڈالتے ہی امارا نے اسے چڑھایا، لیکن اس نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ نیور مائنڈ، کڑی کے لیے تمہاری جلی کٹی بھی منظور ہے۔ اس کے کہنے پر امارا نے مسکراتے ہوئے ایک پلیٹ اس کے سامنے اور دوسری اپنے آگے رکھی۔ کڑی تو چلو قسمت سے مل گئی، ویسے میں انگلش کے نوٹس لینے آئی تھی۔ امارا نے فریج سے بوتل نکال کر گلاس اور پانی کی بوتل دونوں اس کے سامنے رکھے۔ آنٹی گھر پر نہیں؟ گھر پر ہی ہیں، فون پر مصروف ہیں۔ عالیہ آپی نے کوئی لڑکی پسند کی ہے بھائی کے لیے؟ اور زینب کو پانی پیتے ہوئے زبردست اچھو لگا تھا۔ امارا نے اٹھ کر اس کی پشت نہیں سہلائی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والی ہے۔ آخرکار زینب نے بڑی مشکل سے خود کو نارمل کیا، لیکن ساتھ ہی اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں تمہاری اس ڈریکولا والی ہنسی کی؟ میرا خیال ہے ہنسنے والی ہی بات ہے، شادی وہ بھی ہادی بھائی کی۔ کیوں، اس میں مزاحیہ کیا ہے؟ امارا نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ وہ کون مظلوم، قابل رحم اور قابل ہمدردی بلکہ دنیا کی فضول ترین لڑکی ہے جس کی قسمت تمہارے بھائی سے پھوڑی جا رہی ہے؟ مائنڈ یور لینگویج۔ امارا نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ خبردار، جو میرے بھائی اور میرے ہونے والی بھابھی کی شان میں کوئی گستاخی کی، بلکہ وہ خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی جس کی شادی میرے بھائی سے ہوگی۔ اچھا؟ زینب کا اچھا لمبا اور طنزیہ تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ شک نہیں، یقین ہے۔ تمہارا بھائی دنیا کا سڑیل ترین مغرور، بددماغ، ان رومانٹک، ہنس مزاج سے کوسوں دور بھاگنے والا بندہ ہے۔ دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ جس لڑکی کی شادی ان کے ساتھ ہوگی بیچاری اس دل نما پتھر سے سر پھوڑ کر ہی مر جائے گی۔ تمہارے بھائی صاحب تو اس کی سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گے، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اگر وہ روئے گی تو مصوف اسے تھپڑ جڑیں گے، وہ ہنسے گی تو تمہارے بھائی نے اسے گھور گھور کر ہی اس کا خون جلا دینا ہے۔ لڑکیاں ایسی چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اس نے ناک چڑھا کر کہا، تم اگر میری دوست نہ ہوتی تو میرے بھائی کی شان میں اتنی گستاخی کرنے کے بعد یہاں زندہ نظر نہ آ رہی ہوتی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، سچ بولنے کا تو زمانہ ہی نہیں۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوگی۔ اپنے بھائی تو سب کو چاند ہی نظر آتے ہیں، ذرا کسی اور کی نظر سے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ دروازے کے بالکل درمیان میں ہادی کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی سانس سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی، پھر اس نے تھوک نکل کر نظروں کے زاویے کے ساتھ رخ بھی بدل لیا۔ امارا، میرے اور امی کے لیے چائے لون میں لے آنا۔ خاموشی پر اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا، وہ جا چکا تھا۔ اس نے بے چارگی سے امارا کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر امارا کا زبردست قہقہہ ابلا تھا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں کیا سنا اور کیا نہیں سنا۔ وہ ہاتھ مسلتی پریشانی سے بولی، اب جو بھی ہو، تم نے تو اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ امارا، اب کیا ہوگا؟ چائے میں پتی ڈالتے ہوئے امارا نے زینب کا چہرہ دیکھا جو ستا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر بھائی نے سنا ہوتا تو صحیح سلامت یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ تمہیں پتہ تو ہے انہیں تو پہلے ہی موقع چاہیے تم پر غصہ کرنے کا۔ ہاں یہ تو ہے۔ سمجھ میں آنے پر اس نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ امارا ٹرے باہر لے جاتے ہوئے بولی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ نہیں، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ اپنے دھیان میں چلی جا رہی تھیں جب ان کے بالکل قریب ایک بائک آ کر رکی تھی۔ انہوں نے چونک کر اپنے دائیں طرف دیکھا اور جو کچھ سخت کہنے کا ارادہ کر رہی تھی ہادی کو دیکھ کر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہاں جا رہی ہیں آنٹی؟ یہ بس مارکیٹ تک جا رہی تھی۔ پیدل؟ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا، کیونکہ مارکیٹ کافی دور تھی۔ نہیں، آگے سے کوئی رکشہ لیتی ہوں، چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے بائک کو کک لگاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں دیر ہو جائے گی، مجھے مارکیٹ سے پہلے بل جمع کروانے بینک جانا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہادی نے اب قدرے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ چلیں پھر میں پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ اب کی بار حمیرہ ہنسی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی۔ نہیں آنٹی، آپ بیٹھیں، وہ حتمی انداز میں بولا تو حمیرہ متذبذب ہو گئی۔ بیٹا، ڈاکٹر کے پاس دیر ہو جائے گی، بینک بند ہو جائیں گے، بل کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ کوئی پرابلم نہیں آنٹی، پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دوں گا،
پھر بل جمع کروا کے آپ کو پک کر لوں گا، وہاں سے مارکیٹ لے جاؤں گا۔ اس کی تفصیل سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ ان کو خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ بولا، آنٹی اگر آپ کو بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگ رہا ہے تو میں گاڑی لے آتا ہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اب تم اپنی آنٹی کو شرمندہ کر رہے ہو، چلو۔ وہ اس کے پیچھے بائک پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر جب وہ باہر آئیں، وہ بائک پر بیٹھا یقیناً انہی کا منتظر تھا۔ اتنی شدید گرمی میں کھلے آسمان کے نیچے جب سورج آگ برسا رہا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو گیا۔ اس کے قریب پہنچنے پر انہوں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ صاف رنگ بری طرح دہک رہا تھا اور سفید ٹی شرٹ بری طرح بھیگی تھی۔ ہادی بیٹا، آپ اندر آ جاتے، وہ شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ یہ بتائیں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ خاص نہیں، بی پی ہائی تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے اور یہ کام آپ کے کرنے والے نہیں۔ آپ سمیر سے کیوں نہیں کہتی؟ وہ بھی چھوٹا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ سر جھٹک کر بولا، اتنا بھی چھوٹا نہیں آنٹی، میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، گروسری اور بل وغیرہ کا کام تو کر سکتا ہے۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تو وہ اپنے جذباتی انداز پر خود کو سرزش کر کے رہ گیا۔ اینی وے آنٹی، آئندہ آپ بل اور گروسری کا یا کوئی کام ہو مجھ سے کہیں، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کو آفس بھی تو جانا ہوتا ہے۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بل بھی میں جمع کرواتا ہوں، آپ کے بھی لے جاؤں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھے اپنا نہیں سمجھتی۔ اسے ایک دم سنجیدہ ہوتا دیکھ کر وہ بکھلا کر جلدی سے بولی، ایسا نہیں ہے ہادی، میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھا ہے۔ پھر بس آنٹی، بیٹے کو منع نہیں کرتے، اس کی بات مانتے ہیں۔ اب کی بار انہوں نے مزید کوئی بات نہیں کی اور مسکرا کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر حمیرہ پر پڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی دوسری نظر حمیرہ کے پیچھے کھڑے ہادی پر پڑی۔ راستہ تو دو، بت بن کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی ہو۔ حمیرہ کے جھڑکنے پر میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تو حمیرہ کے پیچھے ہادی ادھر ادھر دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں میں شاپرز لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بھی حیران ہوتی ہوئی اندر آئی، جہاں وہ ڈائننگ ٹیبل پر شاپرز رکھنے کے بعد سمیر سے کہہ رہا تھا، تم اب بچے نہیں ہو، بڑے ہو گئے ہو اور اس گھر میں تم واحد مرد ہو۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے آنٹی باہر جا کر لائنوں میں لگ کر بل جمع کروائیں؟ اس نے دیکھا سمیر جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے اور حمیرہ کو زج کر کے رکھ دیتا تھا، آج ہادی کے سامنے گی بلی بنا کھڑا تھا۔ ہادی بھائی، اکثر اسکول سے لیٹ ہو جاتا ہوں، پھر اسکول کے بعد ٹیوشن چلا جاتا ہوں، وہاں سے بھی لیٹ آتا ہوں، اور دوسرا امی نے مجھے کبھی کہا بھی نہیں، یہ کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، اور اگر آنٹی تمہیں نہیں کہتی، تمہارا احساس کرتی ہیں، تو بیٹا ہونے کے ناطے تمہارا بھی فرض ہے کہ تم ان کا احساس کرو۔ سمیر نے مدد طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہادی بیٹا، تم بیٹھو، اتنی گرمی میں کھڑے رہے ہو، میں تمہارے لیے شربت لے کر آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، میں چلتا ہوں، ویسے بھی مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر بولا، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ کہتے کے ساتھ ہی انہوں نے زینب کو آواز دی جو دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً آگے آئی، جاؤ بھائی کے لیے شربت لے آؤ جلدی۔ جب وہ لیمن اسکوائش لے کر آئی تو وہ سمیر سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے کی تو اس نے زینب کی طرف دیکھے بغیر گلاس تھام لیا۔ ابھی وہ ٹرے کچن میں رکھ کر نکلی ہی تھی کہ وہ جانے کو تیار کر رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ خالی گلاس دیکھ کر اس نے سوچا، آنٹی آپ کو کوئی کام ہو آپ بس مجھے فون کر دیں۔ حمیرہ سے کہہ کر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے پیچھے دروازہ بند کرنے آ رہی تھی، پھر ہادی کے دروازہ کھولتے ہی ناظم کی شکل دکھائی دی تھی۔ ہادی نے ناظم کو اور ناظم نے ہادی کو دیکھا۔ ہادی نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھ رہی، یہ ناظم بھائی ہیں، میرے تایا کے بیٹے۔ تعارف کروانے پر ہادی نے مسافے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے بڑے تکلف کے بعد تھام لیا گیا تھا۔ آئیں ناظم بھائی۔ ہادی کی پشت کو مسلسل گھومنے پر اسے ناظم کو متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں 1 منٹ۔ اس نے چونک کر پہلے زینب کو دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپرز تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تو حمیرہ نے حیرت سے ناظم کو دیکھا۔ اس کے سلام کا جواب بھی انہوں نے اسی حیرت سے دیا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ حمیرہ کی حیران شکل دیکھ کر اس نے کھسیا کر وضاحت دی تو حمیرہ بڑی دقت سے مسکرائیں، آؤ بیٹا بیٹھو۔ وہ شاپر ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے شاپرز کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا چچی۔ اس نے کہہ کر زینب کی طرف دیکھا جو صوفے کے پیچھے کھڑی حمیرہ کو اور ناظم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں زینب پر محسوس کر کے حمیرہ نے اسے وہاں سے ہٹانا چاہا۔ زینب، جاؤ بھائی کے لیے کچھ ٹھنڈا لے آؤ۔ نہیں چچی، اس کی ضرورت نہیں۔ زینب تم بیٹھو۔ اس کے کہنے پر سوالی نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہ مزید کوئی بات کیے بنا اندر کی طرف مڑ گئی۔
سمیر وہ شاپرز اندر لے آیا تھا جن میں کیک، پیٹیز اور جوسز تھے۔ اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے وہ سب چیزیں شاپر سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھیں۔ ایک ہفتے میں یہ اس کا دوسرا چکر تھا، اوپر سے اتنا مہربان انداز طے جی تو مہینوں بعد چکر لگاتے تھے، اور وہ بھی کھڑے کھڑے۔ بچپن سے اپنوں اور رشتوں کی اپنائیت اور چاہت کے لیے ترسی اس کی زندگی میں یہ تبدیلی بہت حیران کن تھی، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ چائے کو ابلتا دیکھ کر اس نے چونک کر چولہا بند کیا۔ وہ چائے کپوں میں ڈال رہی تھی جب سمیر اندر داخل ہوا۔ امی نے کہا آپ اندر جائیں، ٹرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے کہا تو سمیر نے کندھے اچکا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا، لہٰذا سب کچھ بھول کر اس نے کتاب کھول لی۔ اس کے ہاتھوں میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ 7ویں بار تصویروں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب عمارہ نے تصویریں اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ میں نے تصویریں دیکھنے کو کہا تھا، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کو نہیں۔ ہاں تو تم نے دیکھنے کو کہا تھا۔ دیکھ تو رہی ہوں۔ زینب نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ عمارہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھ کر بتانا بھی ہے، زیادہ خوبصورت کون ہے؟ ان کا مقابلہ حسن ہونے والا ہے۔ زینب نے ایک بار پھر حیرت سے ان تینوں تصویروں کو دیکھا۔ عمارہ نے محاورتاً نہیں حقیقتاً اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک میری مستقبل کی بھابھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ زینب نے حیرت سے عمارہ کو دیکھا۔ اچھا پھر تصویروں کو دیکھ کر بولی، تمہیں ان میں سے کس کی گردن پتلی نظر آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ عمارہ نے خوشمگین نظروں سے گھورا۔ میرا مطلب ہے تمہیں ان میں سے زیادہ کون پسند ہے؟ عمارہ نے 3 تصویروں میں جو سب سے اوپر تھی اس پر ہاتھ رکھا۔ لڑکیاں تینوں ہی اچھی تھیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ دونوں عالیہ آپی کے سسرال میں سے ہیں، اور تیسری رشتہ کروانے والی نے دکھائی ہے۔ اچھا، زینب نے سر ہلایا۔ تمہیں کون سی پسند ہے؟ یہ سوال تمہیں ہادی بھائی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آخر شادی تو انہوں نے کرنی ہے، تو لڑکی بھی ان کی پسند کی ہونی چاہیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نے پوچھا نہیں ہوگا؟ میں نے، امی نے، آپی نے، حتیٰ کہ پاپا نے بھی پوچھا کہ انہیں کوئی لڑکی پسند ہو تو بتا دیں، لیکن انہوں نے فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے میرے بھائی کتنے شریف ہیں۔ عمارہ نے بڑے مان اور پیار سے اپنے بھائی کا ذکر کیا تھا۔ ہادی سے لاکھ اختلاف ہونے کے باوجود وہ برملا یہ اعتراف کرتی تھی کہ وہ واقعی ایک شریف انسان ہے۔ دل میں تو اس نے ہادی کی شرافت کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن عمارہ کو تنگ کرنا بھی ضروری تھا۔ یہاں بات شرافت کی نہیں، جذبات حسن لطافت کی ہے، جو آپ کے برادر محترم میں ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عمارہ حسب عادت بھڑک اٹھی تھی۔ مطلب یہ مائی ڈیئر، لڑکی پسند کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، اور دل بھی وہ جو امنگوں سے بڑا، جبکہ تمہارے بھائی کا دل۔ زینب نے منہ بنا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا جو بھائی کے دشمن سے مشورہ مانگنے آ گئی۔ عمارہ غصے سے کھڑی ہو گئی تو زینب نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ عمارہ نے پہلے تو ناراضگی سے دیکھا، لیکن اس کی مسکراتی شکل دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ سچی مجھے تو تمہارے ہونے والی بھابھی سے ابھی سے جیلسی ہو رہی ہے۔ تم تو میری جگہ بھی اسے دے دو گی؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، تمہاری جگہ کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ زینب ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئیں تو سمینہ حمیرہ سے انہی تصویروں کے متعلق باتیں کر رہی تھی۔ وہ عمارہ کو وہاں بٹھا کر خود کچن میں آ گئی۔ جب وہ ٹرالی لے کر اندر آ رہی تھی تو اپنا ذکر سن کر اس کے قدم رک گئے۔ آپ کی نظر میں کوئی اچھا سا لڑکا ہو زینب کے لیے تو مجھے بتائیں، یا پھر کوئی اچھا رشتہ کروانے والی ہو۔ زینب نے اپنی ماں کو کہتے سنا تھا، اور یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی، کیونکہ آج سے پہلے گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور حمیرہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایم اے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی سوچ کو زبان سمینہ نے دی تھی۔ اتنی جلدی آپ زینب کی شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اتنی جلدی تو نہیں، بی اے میں پڑھ رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ تو جانتی ہیں زینب اور عمارہ دونوں کا ارادہ ایم اے کرنے کا ہے۔ ہاں وہ کر لے ایم اے، لیکن شادی کے بعد سمیرہ کے ساتھ؟ عمارہ بھی ناسمجھی سے حمیرہ کو دیکھ رہی تھی، ان کی حیرت ان کے چہرے سے وہ بھی پڑھ رہی تھی۔ شادی تو آخر کرنی ہی ہے، چاہے اب ہو یا 2 سال بعد، تو بہتر یہی ہے کہ وقت پر میرے سامنے میری زندگی میں ہو جائے۔ زینب کا کون ہے میرے سوا؟ نہ باپ، نہ کوئی سگا ہمدرد رشتہ دار، اور سمیر بہت چھوٹا ہے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حمیرہ کے کہنے پر باہر کھڑی زینب کے ہونٹ بڑے بے ساختہ انداز میں بھینج کے تھے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو حمیرہ؟ اللہ تعالیٰ بچوں پر آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور نا امیدی تو کفر ہے۔ آپ زینب تو کیا انشاءاللہ سمیر کی بھی شادی دیکھیں گی، اور 1-2 اچھے رشتہ کروانے والی کو میں بھی جانتی ہوں، اور اگر آپ کی مرضی اور خوشی زینب کی شادی میں ہے تو آپ بے فکر رہیں، میں ہادی کے پاپا سے بھی بات کرتی ہوں، ان کے کوئی جاننے والوں میں وہ دیکھیں، اور باقی رشتہ کروانے والی تو ہے نا۔ زینب نے ایک نظر ٹرالی پر ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے اندر آ گئی۔ آج تایا جی کے ساتھ
ताई जी भी आई थीं। इनको देख कर बहुत खुश हुई, लेकिन चंद लम्हों के बाद वो खुशी परेशानी में बदल गई थी। इसे अभी तक अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो इसने सुना था वो किचन की दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी, जहाँ से बाहर लॉन्च में बैठे तीनों लोगों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद बाहर खामोशी छा गई थी, जिसे नजम साहब की आवाज़ ने तोड़ा था। सोचना चाहो तो सोच सकती हो, हमें कोई जल्दी नहीं। बड़ी माजूद के साथ भाई साहब, सोचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी ज़ैनब का आपके बेटे के साथ कोई जोड़ ही नहीं। दूसरा, मैं ज़ैनब का रिश्ता तय कर चुकी हूँ। इसने अपनी माँ की बड़ी पुरसकून और मजबूत आवाज़ सुनी थी। अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 दिनों में तुमने रिश्ता भी तय कर लिया? नजम साहब की तंजिया आवाज़ सुनाई दी थी। हमारा क्यों बहस कर रही हो? घर का बच्चा है, और फिर हम इतनी चाहत से ज़ैनब का हाथ मांग रहे हैं। नाजिम ने खुद ज़ैनब का नाम लिया है, वो बड़ा खुश रखेगा इसे। ताई जी की बात सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी, मुझे कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप बेटियों वाली होकर ऐसी बात कर रही हैं। पहली बात तो ये कि उम्रों का बहुत फ़र्क है, और सबसे बड़ी बात, नाजिम शादीशुदा है और इसकी बीवी भी मौजूद है। तो क्या आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता? और इसके पास तो वजह भी मौजूद है। औलाद नहीं हो सकती इसकी बीवी से, और हमारा एक ही बेटा, इतनी जायदाद का वारिस। आखिर कोई तो होना चाहिए इसका नाम चलाने वाला, इतनी बड़ी जायदाद को संभालने वाला। ताई जी की तलमलाई हुई आवाज़ आई थी। आपको जो ठीक लगता है आप करें, 2 छोड़ 4 करवाएं मेरी बिला से, लेकिन ज़ैनब के बारे में सोचें कभी मत। इसकी माँ की आवाज़ में ऐसा कुछ था कि इसके आंसू में कमी आ गई थी। ये तुम अच्छा नहीं कर रही, हुमैरा, पछताओगी। नजम साहब की धमकी के जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने और फिर गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। वो अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। अपनी माँ की रोक टोक की वजह इसे अभी अभी मालूम हुई थी। ज़ैनब, हुमैरा ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो इसने चौंक कर इन्हें देखा और बेख्तियारी इनके गले लगकर रोने लगी। पगली, रो क्यों रही हो? वो इसकी पुश्त से लाते हुए बोली। अम्मी, कोई इंसान इतना बुरा भी हो सकता है? इन्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? हुमैरा ने दुपट्टे से इसके आंसू साफ किए और गहरा सांस लेकर बोली। बाज लोग होते हैं बेटा, बीमार जहनीत के, जो रिश्तों तकदस को ही नहीं समझते। मैं इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन चुकी थी, लेकिन जब पहली बार वो यहाँ आया और जिस तरह वो तुम्हें देख रहा था, बुरा तो मुझे तब भी लगा था। इसलिए तो मैंने तुम्हें मना किया था इसके सामने आने से। अम्मी, आप मुझे साफ साफ कहती, मैं कभी इनके सामने तो क्या ताया जी के सामने भी ना आती। चलो दफ़ा करो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने इसका चेहरा छुपाया, लेकिन वो कितने दिन तक इस सोच से पीछा नहीं छुड़ा सकी। लेकिन अगले आने वाले दिनों में जब दूसरी तरफ खामोशी रही, तो वो भी मुतमईन होकर अपनी रूटीन में मगन होगी। इसने घड़ी की तरफ देखा, जहाँ 3 बज रहे थे। अब तो इसके इंतज़ार की हद हो गई थी। वो इस तरह अंदाज में खड़ी हुई। समीर 2 बजे तक आ जाता था, अब तो 3 बज रहे थे। अजीब तरह के वहम इसे सता रहे थे। वो कमरे से बाहर को निकल आई। कितनी देर तक गेट के सामने चक्कर लगाती रही, फिर तंग आकर गेट खोलकर बाहर आ गई। गर्मियों की दोपहर थी, सब लोग आराम कर रहे थे और दूर तक नजर आती सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। इसने मुंतज़िर नज़रों से इस तरफ देखा जहाँ से समीर और हुमैरा को आना था। खामोशी में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ बड़ी वाज़ेह थी। इसने आवाज़ की सिमत में सर घुमाया। अमारा के घर का गेट खुला, फिर गेट से गाड़ी निकली थी, जो इसके देखते ही देखते इसके करीब आकर रुकी। तो शीशा नीचे करके जब हादी ने मुंह निकाला, तो इसका मुंह हलक तक कड़वा हो गया। यहाँ क्यों खड़ी हो? सवाल पर इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त वो किसी बहस के मूड में नहीं थी। समीर का वेट कर रही हूँ। वेट ही करना है तो अंदर जाके करो। आंटी कहाँ है? वो बाजार गई हैं। वो अभी भी दरवाजे में जमी थी और वो भी नहीं जा रहा था। जैनब ने फिर गर्दन घुमाकर सड़क की तरफ देखना शुरू कर दिया, जैसे वो वहाँ है ही नहीं। समीर कितने बजे तक आता है? फिर एक सवाल आया था। 2 बजे। इसने भी जैसे हर सवाल का जवाब देने की कसम खा ली थी। इसके कहने पर हादी ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, जहाँ 3:30 हो रहे थे। तुम अंदर चलो, मैं इसके स्कूल जाता हूँ। ज़ैनब ने कुछ चौंक कर इसे देखा, लेकिन वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था और गाड़ी के झटके से आगे बढ़ गई। हादी को गए 15 मिनट हुए थे जब इसने गेट पर हॉर्न की आवाज़ सुनी। इसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और समीर पर नज़र पड़ते ही इसने गहरा सांस लिया, लेकिन गौर से देखने पर इसका इत्मीनान रुखसत हो गया। समीर के अंदर दाखिल होते ही हादी की गाड़ी भी चली गई थी। वो गेट बंद कर समीर के पीछे आई। ये क्या हुआ है? इसने समीर की फटी हुई शर्ट, मिट्टी से लुथड़ी हुई पैंट और चेहरे पर जख्म के निशान की तरफ इशारा किया। कुछ नहीं। वो बैग सोफे पर रखकर शर्ट उतार रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ। अब क्या? वो गुस्से से बोली तो समीर इसकी शक्ल देखने लगा। स्कूल में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। इसने कुछ हैरत से समीर को देखा, क्योंकि वो तो लड़ाई से कोसों दूर भागने वाला बच्चा था। तुम लड़े थे? वो अब भी हैरान थी। मैं नहीं, वो क्लास में कुछ लड़के हैं जो हर एक को तंग करते हैं। काफ़ी अरसे से वो मुझे भी तंग कर रहे थे। मैं इग्नोर कर देता था, लेकिन आज एक तो उन्होंने मेरी फीस छीन ली, दूसरा मुझे गाली भी दी। बताते हुए इसका मुंह सुर्ख हो गया था। तुमने प्रिंसिपल से शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता मेरे से। पहले मेरी क्लास
فیصل کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا۔ اس کے ابو نے آ کر سب کے سامنے ان کی بےعزتی کی، تب سے وہ اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ میرے نہ تو ابو ہیں نہ بھائی، میں کسے لے کر جاؤں؟ اس کے سوال پر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ تو وہ بیگ اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سوال جو اس کے اندر بیدار ہو کر اسے بے چین کرتا تھا، آج وہ اس کے بھائی کی زبان پر آیا تھا۔ وہ احساس محرومی ایک بار پھر اس میں بیدار ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے سمیر کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے بات کرے، جبکہ اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ سمیر جی، وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ امی کو ساتھ لے جاؤ، وہ پرنسپل سے بات کریں گی۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دوسرا، میں آج ہادی بھائی کو لے کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ زینب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا وہ میرے اسکول آئیں گے۔ زینب نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جانتی تھی ہادی نہیں آئے گا، کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑائے۔ ہارن کی آواز پر سمیر تیزی سے کھڑا ہوا تھا اور وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ گیٹ کھلتے ہی اسے ہادی کا چہرہ نظر آیا اور وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ سمیر نے اللہ حافظ کہہ کر گیٹ بند کر دیا۔ وہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، لیکن وہ ابھی بھی گیٹ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ وہیں موجود ہو۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب اس نے سمیر کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتی، سمیر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آج بہت مزہ آیا؟ اس کے پوچھنے پر سمیر چٹکارا لے کر بولا، صبح جب میں ہادی بھائی کے ساتھ گیا، پہلے ہم پرنسپل کے آفس گئے۔ ایک تو ہادی بھائی کی پرسنالٹی اتنی شاندار ہے، اور پھر ان کا مشہور زمانہ غصہ۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو پرنسپل کی بولتی بند ہو گئی۔ سر نے ان گنڈوں کی گینگ کو بلایا، جو اسے بتاتے ہوئے سمیر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، اور پھر ہادی بھائی نے ان کی ایسی عزت افزائی کی کہ ان کے منہ دیکھنے والے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا ہادی بھائی کو گلے لگا لوں۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے بھی ہادی بھائی اچھے لگتے تھے، لیکن آج میری نظروں میں ان کی عزت اور دل میں ان کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جوش میں بولتے بولتے اسے زینب کا چہرہ دیکھا، جو بالکل خاموش تھی۔ میں جانتا ہوں ہادی بھائی کے لیے میری تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، وہ بہترین انسان ہے۔ سمیر کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کوئی پریشانی ہے؟ زینب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو پھر چپ چپ کیوں ہو؟ امارا کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ تمہارا وہم ہے؟ کیا بات ہے؟ آج کلاس نہیں لینی؟ اسے بڑے مطمئن انداز میں کوک پیتے دیکھ کر امارا نے پوچھا۔ نہیں یار، آج کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ زینب کے انداز کے ساتھ باتوں سے بھی بیزاری جھلک رہی تھی۔ آج گھر کیسے جانا ہے؟ وہ وین والا تو نہیں آئے گا؟ میں بھائی سے کہہ کر آئی تھی چھٹی میں ہمیں پک کر لیں، اگر لنچ ٹائم میں وہ فری ہوئے تو لینے آ جائیں گے، اگر نہ آئے تو ٹیکسی اور رکشے تو ہیں نا۔ امارا نے چٹکی بجا کر مسئلہ حل کر دیا۔ تو اس نے سر ہلا کر سٹرو دوبارہ ہونٹوں سے لگائی۔ اچھا، ایک اہم بات تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ امارا کی پرجوش آواز پر اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس دن جو تصویر ہم نے پسند کی تھی وہ باقی سب کو بھی پسند آ گئی ہے۔ اگلے ہفتے امی اور پاپا ان کے گھر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے انگوٹھی بھی پہنا آئے۔ زینب کو بڑے زور کا اچھو لگا تھا۔ امارا گھبرا کر بے ساختہ اٹھی اور اس کی پشت سے لانے لگی۔ ارد گرد بیٹھی لڑکیوں نے بھی مڑ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کھانسی رکتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، جبکہ امارا اب بھی متفکر نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی پشت سے لا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ سانس بحال ہونے پر وہ بڑی دقت سے بولی تھی۔ امارا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی اور کھوجتی نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ کھانسی تو رک گئی تھی، لیکن آنکھوں کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود پر امارا کی کھوجتی نظریں محسوس کر رہی تھی، لیکن ابھی وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس سے کوئی وضاحت دے سکے۔ اس نے بڑی سختی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر خشک کیا۔ چلو، وہ کہہ کر اٹھ گئی تو مجبوراً امارا کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے زینب کے پیچھے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے، ورنہ زینب اور خاموشی دو متضاد چیزیں ہیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی زینب اس سے کچھ چھپاتی نہیں۔ ابھی نہ صحیح پھر صحیح، لیکن وہ بتائے گی ضرور۔ پاس سے گزرتی ہوئی لڑکی کا کندھا اس سے ٹکرایا تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ کالج آف ہو چکا تھا اور گیٹ پر لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اس نے گردن گھما کر اپنی دائیں طرف کھڑی زینب کو دیکھا، جو غیر دھماکی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ امارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہجوم کو چیرتی ہوئی اسے گیٹ کے باہر لے آئی۔ وہ متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، پھر مایوس ہو کر زینب کی طرف مڑی۔ ادھر تو بھائی کی گاڑی نظر ہی نہیں آ رہی، دوسرے گیٹ کی طرف دیکھ کر آتی ہوں، تم یہیں میرا ویٹ کرو۔ زینب کے سر ہلانے پر وہ دوبارہ اندر چلی گئی تھی۔ وہ گیٹ سے کچھ ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پچھلے 15 سالوں سے ہادی کو جانتی تھی۔ جب وہ لوگ ان کے پڑوس شفٹ ہوئے تو وہ 5 سال کی اور ہادی 11 سال کا تھا۔ وہ جتنی
शरारती थी हादी इतना संजीदा, इसे शुरू से ही हादी पसंद नहीं था। और इस नापसंदगी में इजाफा तब हुआ जब एक दिन मामूली सी शरारत पर इसने इसे थप्पड़ दे मारा। इसके बाद जहाँ हादी के लिए इसकी नापसंदगी में इजाफा हुआ, बल्कि वो इसके साय से भी भागने लगी। इसने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था, और अगर कभी शादी के लिए किसी शख्स का खाका जहन में तराशा भी, तो वो कम अज़ कम हादी तो नहीं था। फिर अचानक ही क्या हुआ, कुछ दिनों से वो जो हादी के लिए महसूस कर रही थी, जज्बे कोई नाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज जब अमारा ने इसकी शादी की बात की, तो पहला ख्याल जो इसे आया वो इसे खोने का था। और ये ख्याल इतना जोर आवर था कि इसे रुला गया था। वो तो पहले भी इसका नहीं था। वो जानती थी वो इसे पसंद नहीं करता, पसंद तो वो भी नहीं करती थी। लेकिन ये अचानक अपनी बेबसी पर इसकी आंखें एक बार फिर झलमला उठी। इसने आंखें झपक कर आंसू अंदर उतारने की कोशिश की। मंजर साफ होते ही जो चेहरा इसे नजर आया, इसे देखते ही पहले हैरत और फिर खौफ इसकी आंखों से झलकने लगा। वो चलता हुआ बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। ज़ैनब ने तजीदा नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। सब अपने अपने ध्यान में थे, कोई इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। कैसी हो ज़ैनब? इसके पूछने पर ज़ैनब को मजबूरन इसकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। मैं ठीक हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें यहाँ खड़े देखा तो खुद को रोक नहीं सका। यहाँ क्यों खड़ी हो? मेरी वैन नहीं आई। चलो मैं छोड़ देता हूँ। ज़ैनब ने घबरा कर इसे देखा। नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, वो अंदर गई है। ज़ैनब दिल में अमारा की जल्दी आने की दुआ करने लगी। चलो इसे भी छोड़ देता हूँ। वो किसी तौर भी टलने को तैयार नहीं था। नाजिम भाई आप जाएं, हम चले जाएंगे। कि वो जी करा कर कुछ सख्ती से बोली और रुख मोड़ लिया। लेकिन अगला लम्हा इसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। नाजिम इसके रास्ते में फैल कर खड़ा हो गया और दीवार पर हाथ टिका कर इसका रास्ता रोक दिया। ज़ैनब का सांस सीने में अटक कर रह गया। मैं तुमसे अब सीधी बात करता हूँ। मैं ख़ास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ। घर आता तो चची तुमसे मिलने ना देती। मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा, लेकिन चची ने इनकार कर दिया। तुम नहीं जानती मुझे कितना गुस्सा आया था। मेरा एक असूल है, अगर ये सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। चची के इस ना का जवाब मैं बड़ी अच्छी तरह दे सकता था। तुम्हें अगवा करना मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं था। अभी भी तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ैनब को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई। लेकिन एक तो तुम मेरे चचा की बेटी हो, और सबसे बड़ी बात मेरी पसंद हो। मैं इज्जत के साथ तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। तुम्हें अगर फरजाना की फिक्र है तो भूल जाओ। इसकी हैसियत मेरे लिए किसी फर्नीचर से ज़्यादा नहीं। बीवी तो तुम मेरी कहलाओगी। रानी बनाकर रखूंगा तुम्हें। अपनी माँ को समझाओ अब हम आएँ तो इनकार नहीं होना चाहिए। इस दौरान वो ज़मीन पर नजरें गाड़े बिल्कुल साकित खड़ी थी। ज़ैनब मारा की आवाज़ पर इसे लगा जैसे इसके बेजान वजूद में जान पड़ गई हो। नाजिम ने भी मुड़कर इसे देखा था, जबकि हमारा हैरान नज़रों से नाजिम को देखती हुई ज़ैनब के करीब गई थी। तो आप हैं ज़ैनब की दोस्त? उमारा ने सरस बात में हिलाकर सवाली नज़रों से इसे देखा। मैं ज़ैनब का कज़न हूँ। उमारा ने मुस्कुरा कर सर हिलाया और ज़ैनब की तरफ देखा और डटक कर रह गई। इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। चलो ज़ैनब भाई आ गए हैं, उमारा ने कहकर इसका बाजू भी थाम लिया, जो बेहद सर्द था। उमारा ने एक बार फिर ज़ैनब को देखा और फिर नाजिम को, जो फुटपाथ के किनारे पर खड़ी गाड़ी को देख रहा था, जिसकी ड्राइविंग सीट पर हाथी बैठा था। नाजिम के माथे पर बल पड़ गए थे। हमारा मजीद कोई बात किए बिना इसे खींचती हुई गाड़ी तक ले आई थी। इनके बैठते ही कार स्टार्ट हो गई थी। मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। और ये कौन सा कज़न है तुम्हारा? हमारा के पूछने पर इसने कोई जवाब नहीं दिया था। हमारा ने कुछ कहने के लिए इसकी तरफ देखा और इसे रोता देखकर परेशान होगी। ज़ैनब तुम रो रही हो? ज़ैनब ने जल्दी से इसका हाथ दबाकर इसे बोलने से रोका था। आदि की नज़रें बेसाख्ता व्यू मिरर की तरफ उठी थी, जहाँ से वह ज़ैनब को देख सकता था, जिसने होंठों पर उंगली रखकर हमारा को मजीद कोई सवाल करने से रोका था। हादी ने नज़रें एक बार फिर सामने सड़क पर टिका दी। गाड़ी में महसूस की जाने वाली खामोशी छा गई थी। अमारा ने ज़ैनब का हाथ थाम रखा था। गाड़ी गेट के आगे रुकते ही वो कुछ कहे बगैर तेज़ी से उतर गई।